سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات مختلف اعتبارات سے اولیت کے منصب پر فائز ہے۔ بے شک۔ اگر میں اسی موضوع پہ بولوں کہ سرکار صدیق اکبر کی اولیات، بہت لمبا ٹائم چاہیے۔ آپ حضرات کا مزاج نعت سننے کا ہے، تقریر سننے کا نہیں ہے۔ نعتیں ہو گئی، ہم تو تقریر سننے آئے ہیں۔ ہم تو تقریر لہٰذا ہم بھی منقبت پیش کر رہے ہیں، آپ سماعت کر رہے ہیں۔ مغرب کے بعد تقریر آدھا گھنٹے کی۔ جی مغرب کے بعد آدھا گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے کھانا کھا کے جانے؟ کھانے کی بات نہیں، لوگوں کو جانا ٹائم دیا تھا، اس کے حساب سے چلیں، صحیح۔ لوگ جو لیٹ آئے ہیں وہ چاہیں دوسرے بیٹھیں۔ حضرت میمون بن، حدیث مجھے یاد آ گئی، اس میں سے یہ کر لیں کہ تھوڑا بہت ان کے بارے میں بتا دی جائے، منقبت بھی ہوتی ہے۔ نہیں وقت نہیں ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں آپ سے کس نے سوال کیا، یہ بتائیے کہ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی ہوئے کہ صدیق اکبر ہوئے؟ یہ آپ نے بارہا سنا ہے کہ اسلام لانے میں جو اولیت حاصل ہے وہ 4 اشخاص کو ہے۔ سرکار صدیق اکبر کو اولیت حاصل ہے، مولائے کائنات کو بھی ہے، سیدہ خدیجہ کو بھی ہے، اور حضرت زید بن حارثہ کو بھی ہے۔ امام اعظم نے اس کی تطبیق یوں دی ہے کہ جوانوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سرکار صدیق اکبر کی ذات گرامی ہے، بچوں میں مولائے کائنات ہیں، خواتین بی بی خدیجہ ہیں، اور غلاموں میں زید بن حارثہ ہیں۔ مگر میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ پہلی بار سنیں گے اور سب سنتے رہ جائیں گے۔ حضرت میمون بن مہران سے پوچھا کسی نے، حضور یہ بتائیے حضرت علی پہلے اسلام لائے یا حضرت صدیق اکبر؟ آپ نے جواب دیا تو قسمیہ جواب دیا، فرمایا واللہ لقد آمن ابو بکر بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ بحیرہ راہب۔ کہ ارے تم حضرت علی کی بات کرتے ہو، ان سے مسلمان پہلے کون ہوئے؟ علی پہلے ہوئے کہ صدیق اکبر ہوئے؟ ارے سنو، صدیق اکبر اس وقت ایمان لا چکے تھے جب زمانہ بحیرہ راہب کا تھا اور مولائے کائنات کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ آپ کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اولیت تو یہ ہو گئی اسلام لانے میں، اور دوسری اولیت جو ہے جنت پہ جانے میں۔ میرے آقا اشتہار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ عربی سمجھتے مذہب خوب آتا آپ کو۔ انداز ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما انکا یا ابا بکر، اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی۔ ابو بکر کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم کو اس بات سے خوشی نہیں کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں جو جائے گا وہ تمہاری ذات ہوگی، سب سے پہلے جنت کی پہاڑوں میں جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام لانے میں اولیت، جنت میں جانے میں اولیت، اور گواہی دینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی ہوئی روز ازل، اس میں بھی آپ نے کیسے جلوے اولیت کے دکھائے وہ سماعت فرمائے۔ صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا صدیق اکبر سے۔ سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوال کسی اور سے نہیں کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، حضرت عثمان سے نہیں کیا، حضرت مولائے کائنات سے نہیں کیا، صہیب رومی سے نہیں کیا، صدیق اکبر سے کیا۔ کیا سوال کیا؟ آتذکروا یوما یومی یا ابا بکر،
ابو بکر تمہیں وہ دن والا دن یاد ہے؟ آپ نے فوراً جواب دیا بلا یا رسول اللہ انت قلت اولا بلا. بات آئی گئی ختم ہو گئی. صحابہ متحیر ہے کہ سرکار نے کیا سوال کیا, آپ نے کیا جواب دیا. اب تذکرو یوما یومن, وہ دن والا دن یاد ہے؟ کون سا دن والا دن, کون سا واقعہ ہے؟ سرکار نے بڑا مبہم سوال کیا, سرکار نے بڑا پیچیدہ سوال کیا, سرکار نے ایسا سوال کیا جو ظاہر میں سمجھ نہیں آ رہا ہے. سرکار پوچھنا کیا چاہتے ہیں, سرکار کے پوچھنے کا مقصد کیا ہے, منبع کیا ہے, ماخذ کیا ہے, مصدر کیا ہے. صحابہ کرام کو حیرانی میں دیکھتے ہوئے سرکار صدیق اکبر بول پڑے رسول پاک کے صحابہ تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں, تم کو متحیر ہونے کی ضرورت نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں سرکار نے کیا پوچھا. سرکار اسے پوچھ رہے تھے جب روز ازل رب کائنات نے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کرنے کے بعد میں سوال کیا تھا الستو بربکم, یہ بتاؤ روحو میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں, تو آقا مجھ سے پوچھ رہے ہیں روز ازل اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے کس نے خداوند قدوس کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا؟ تو میں نے کہا آقا میں بھی وہاں موجود تھا, میں گواہی دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے بنا کہا تھا, رب کو رب مانا تھا, رب کائنات کی ربوبیت کا اقرار کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بھی آپ کو اولیت حاصل ہے, کسی اور صحابی کو کہنے کی جسارت نہیں ہوئی, جرأت نہیں ہوئی, اور نہ سرکار نے کسی صحابی سے پوچھا. یہ سرکار صدیق اکبر کی اولیات ہیں. ویسے ہم نے جمعے میں اعلان کیا تھا کسی اور موضوع پہ بولنے کے لیے کہ قرآن پاک میں کہاں کہاں آپ کا ذکر جمیل آیا ہے. اشعار سماعت کریں کہ میرے رسول کے دلبر خلیفہ اول, میرے رسول کے دلبر خلیفہ اول ہے, مومنین کے رہبر خلیفہ اول ہے, مومنین کے رہبر خلیفہ اول. اور اصول عشق پر ان کے نثار عشق بلال, یہ تو عشق بلالی بہت مشہور ہے مگر آپ کے عشق پہ عشق بلالی بھی نثار ہے. اصول عشق پر ان کے نثار عشق بلال, ارے نبی کے عاشق اکبر خلیفہ اول, نبی کے عاشق اکبر خلیفہ اول. مولائے کائنات نے خود اس کی گواہی دی ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, مولائے کائنات سے آپ نے خود ہی لوگوں نے سوال کیا ذرا یہ بتاؤ کہ سب سے صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو لوگ بول پڑے حضور والا آپ سب سے بہادر ہیں, آپ تو فاتح خیبر ہیں, آپ اسد اللہ ہیں, شیر خدا ہیں. کہا نہیں, غلط کہہ رہے ہو, سب سے بہادر صدیق اکبر کی ذات گرامی کا حضور دلیل کیا ہے؟ دلیل پوچھتے ہو, ارے سنو جب میدان بدر میں ہم صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش بنائی تھی, جھوپڑی بنائی تھی, سرکار وہاں محفوظ رہے, اور سوال یہ اٹھا کہ سرکار کی عریش میں پہرے داری کون کرے گا؟ ایسے موقع پر کسی صحابہ کی ہمت نہیں ہوئی آگے بڑھنے کے لیے. سرکار صدیق اکبر سب سے آگے بڑھے, ما دنا منا احد الا ابو بکر. صدیق اکبر آگے بڑھے, کہا حضور والا میں آپ کی عریش کی حفاظت کروں گا. صدیق اکبر نے ایسی حفاظت کی کوئی بھی حملہ کرتا وہ سارے حملوں کو مار دے دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں پاک پر آپ نے ذرہ برابر بھی آج تک نہیں آنے دیا. اس لیے آپ عاشق اکبر ہیں, وہ انبیاء وہ رسول کے ہیں بعد اعلیٰ بشر, وہ انبیاء وہ رسول کے ہیں بعد اعلیٰ بشر, ارے فضیلتوں کے مقدر خلیفہ اول. بہار ہے وہ گلستان دین و ایمان کی, بہار ہے وہ گلستان دین و ایمان کی, اور صحابیت کے گلے در خلیفہ اول, صحابیت کے گلے در خلیفہ اول. اور ہے آسمان پہ صدیق نام اس پہ گواہ, ہے آسمان پہ صدیق نام اس پہ گواہ, رہے ازل سے منور خلیفہ اول, رہے ازل سے منور. اور یہ شعر خاص طور پہ سماعت کرے, رہا تمام صحابہ کا اتفاق اس پر,
رہا تمام صحابہ کا اتفاق اس پر کہ حبیب رب کے ہیں مظہر خلیفہ اول، حبیب رب کے ہیں مظہر خلیفہ اول، اور بروز حشر شہیدی کے دست اقدس سے، بروز حشر شہیدی کے دست اقدس سے ارے پلائیں گے ہمیں کوثر خلیفہ اول، پلائیں گے ہمیں کوثر خلیفہ اول۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ ہمیشہ ساتھ رہے آج بھی ہے باد وصال، ہمیشہ ساتھ رہے آج بھی ہے باد وصال، قریب روضہ اطہر خلیفہ اول، میرے رسول کے دل پر خلیفہ اول ہے، مومنین کے رہبر خلیفہ اول۔ اب آپ بلا تاخیر اذان دیجیے۔